3.5 کی عمر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نصب یاد کیا. مولانا طارق جمیل کے بعد یہ واحد جو ہیں وہ چھوٹی سی بچی ہیں جنہوں نے پورا جو شجرہ ہے وہ یاد کیا ہے. اتنی خوشی سے آئے ہیں وہ میرے پاس. وہ کہنے میری مریم ہے، میری مریم ہے، ایسے کہا ہے انہوں نے. تو پھر انہوں نے مجھے نا مطلب حق کی ہے اور مجھے بٹھایا اور مجھ سے سنا. میں نے ان کو کہا تھا کہ میں نے آپ کو سنانا ہے. ان کا مانگتا تو انہوں نے پوچھا کہ آپ نے اس کو مطلب کیسے یاد کیا. پھر میں نے بتایا کہ میں نے آپ کی اسپیچ سن کے یاد کی. میں رکھتے ہیں مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے سارا شجرہ نصب سنایا. ان کو میں نے سلیوٹ کیا. میرے بابا نے مجھے یہ نہیں سکھایا تھا، میں نے خود جا کے کیا. رکھتے ہیں مجھے. یونیورسٹی بھی جاتی ہیں اور وہاں پہ جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو لیکچر دیتی ہیں. جی. وہ کیا لیکچر ہے؟ مجھ کو محتاج اللہ سے دل لگانا، اللہ کو اپنا بنانا، اللہ کے لیے جینا، اللہ کے لیے مرنا، اللہ کے لیے سب کچھ کر جانا. ان کا مانگتا. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان فائقہ رانا اور آپ دیکھ رہے ہیں نئی بات ڈیجیٹل. ناظرین، ہمارے ساتھ آج مریم اکمل موجود ہیں جنہوں نے 3.5 سال کی عمر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نصب یاد کیا. مولانا طارق جمیل کے بعد یہ واحد جو ہیں وہ چھوٹی سی بچی ہیں جنہوں نے پورا جو شجرہ ہے وہ یاد کیا ہے. اور مولانا طارق صاحب نے انہیں بلایا خود اپنے پاس اور بہت سارا پیار کیا اور یہ بھی کہا کہ مریم میرے بعد جو ہے وہ مریم ہے. تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ مریم کس طرح سے آپ نے جو ہے وہ اتنی چھوٹی سی عمر میں یاد کر لیا؟ جی. کیسے؟ میں نے استاد محترم حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کی جو اسپیچز ہوتی ہیں اس میں وہ پڑھتے رہتے تو میں اس کو روز سنتی ہوتی تھی. تو سن کے مجھے پتہ ہی نہیں چلا کب یاد ہو گیا. اچھا، مطلب آپ کے جو آئیڈیل ہیں وہ مولانا طارق جمیل صاحب ہیں. ہاں جی. تو جب انہوں نے بلایا اپنے پاس تو پھر کس طرح کی کیفیت تھی، کیا ہوا؟ انہوں نے سب سے پہلے مجھے اپنے پاس بلایا اور انہوں نے ہمیں ایک روم میں بٹھا دیا تھا کہ پھر وہ تھوڑی دیر بعد آئے تھے. تو جب وہ آئے اتنی خوشی سے آئے ہیں وہ میرے پاس. وہ کہنے میری مریم ہے، میری مریم ہے، ایسے کہا ہے انہوں نے. تو پھر انہوں نے مجھے نا مطلب حق کی ہے اور مجھے بٹھایا اور مجھ سے سنا. میں نے ان کو کہا تھا کہ میں نے آپ کو سنانا ہے کیونکہ سب سے پہلے انسان وہی ہیں جنہوں نے یاد کی ہے شجرہ نصب. پھر میں نے اس کے بعد یاد کیا تو میں نے ان کو سنایا. تو انہوں نے کہا ماشاء اللہ آپ کو تو سارا آتا ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ نے اس کو مطلب کیسے یاد کیا. پھر میں نے بتایا کہ میں نے آپ کی اسپیچ سن کے یاد کی. اچھا، ناظرین کو ہم بتاتے چلیں کہ مولانا طارق صاحب نے جب سب سے پہلے شجرہ نصب یاد کیا تھا تب انہوں نے یہی سوچا تھا کہ میں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جاؤں اور کیا تحفہ دوں ان کو. تو پھر انہوں نے یہ یاد کیا اور ان کو جا کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر پیش کیا. تو مریم بھی جو ہیں وہ 4 سال کی عمر میں روزہ رسول پر گئی تھی، وہاں پر انہوں نے بھی جو ہے وہ یہ شجرہ سنایا. تو کس طرح سے مریم، کس طرح کی کیفیت تھی جب آپ گئیں اور آپ نے پڑھا اور رونے لگ گئی ساتھ؟ جی، میں سب سے پہلے وہاں گئی تھی. تو پھر میں نے وہاں پہ نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے شجرہ نصب سنایا. اور اس وقت نا میرے پاپا پیچھے کھڑے ہوئے تھے تو میں آگے چلی گئی. وہاں پہ جو گارڈ ہوتے ہیں وہ نا ویسے آگے آنے نہیں دیتے کسی کو، لیکن میں چلی گئی. انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا. پھر میں نے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے سارا شجرہ نصب سنایا. ان کو میں نے سلیوٹ کیا. میرے بابا نے مجھے یہ نہیں سکھایا تھا، میں نے خود جا کے کیا. اور پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کو شجرہ نصب سنایا اور ان سے پھر باتیں بھی کی ہیں. کیا باتیں کی ہیں؟ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی دعا کی تھی کہ نا ہمارا پاکستان ہے ملک تو وہ ترقی کرے. اور میں نے یہ دعا کی تھی کہ میرا نصیب اچھا ہو. اور میں نے بابا کے لیے یہ دعا کی تھی کہ بابا کا اچھا روزگار لگ جائے. اچھا مریم، آپ جو ہے وہ 4 زبانوں میں نعت شریف بھی پڑھتی ہیں تو ہمیں پڑھ کے بھی دکھائیں گی 4 زبانوں میں. سب سے پہلے شجرہ نصب سے شروع کرتے ہیں، پھر وہ آپ بتائیں، ہمارے ناظرین کو سنا کے دکھائیں. اللہ کے نبی آپ سے بہت پیار کرتی ہوں، میں آپ کو سلام پیش کرتی ہوں. اللہ کے نبی آپ سچی، آپ کی نسل سچی، آپ کی عزت سچی، آپ کا شجرہ نصب سب سے اعلیٰ، آپ کی ذات اللہ کے بعد سب سے اعلیٰ. آپ کے اور ہمارے درمیان آخرت کا پردہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی دی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نذر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلمان بن اوز بن بوز بن کموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن نزار بن بلداس بن ادلاف بن طابق بن جاہم
بن ناہش بن ماہی بن ایفی بن ابکر بن بعید بن ادوا بن حمدان بن سمبر بن یسن بن یازن بن یلہن بن اراوا بن ایزی بن زشان بن عیسی بن اتناد بن لحام بن مکسر بن ناہد بن زارم بن سمی بن مزی بن اوگ بن ارام بن کدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن عادل بن نحود بن سروج بن روف بن فائج بن عابل بن فرشاد بن سام بن نوح بن لابک متشالک بن ادریس بن یرد بن ملحلیل بن کنان بن انوش بن شیشر بن آدم علیہ السلام. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ناظرین کو بتاتے چلیں کہ جب مولانا طارق صاحب نے یہ خود بتایا ہے کہ کوئی بھی بچہ جو ہے وہ اس طرح سے شجرہ نسب نہیں یاد کر سکا، اور بہت ساری ویڈیوز بھی دیکھی انہوں نے بچوں کی، لیکن مریم کے جیسا جو ہے وہ کسی نے بھی یاد نہیں کیا. اور جب ان کو پتہ چلا، ویڈیو دیکھی گئی، تو مولانا صاحب نے خود ان کو بلایا مریم کو اپنے پاس، اور بہت ساری دعائیں کی ان کے لیے. مریم سے مزید باتیں کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ نعت شریف سن لیتے ہیں، اور 4 زبانوں میں مریم جو ہے وہ نعت پڑھتی ہیں. تو مریم سب سے پہلے آپ میں کیا سنائیں گی؟ ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. میرے آقا میرے آقا میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، مجھ کو محتاج مجھ کو محتاج مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا. سبحان اللہ. مریم اتنی خوبصورت آواز ہے آپ کی. اچھا، آپ یونیورسٹی بھی جاتی ہیں اور وہاں پہ جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو لیکچر دیتی ہیں، جی وہ کیا لیکچر ہے؟ جی میں پوری اسپیچ میں نے کی ہوئی ہے، میں اپنے سے ویسے پڑھتی ہوں، مجھے یاد ہے. میں اللہ سے دل لگانا، اللہ کو اپنا بنانا، اللہ کے لیے جینا، اللہ کے لیے مرنا، اللہ کے لیے سب کچھ کر جانا، اللہ سے محبت کرنا، اللہ سے اپنی آس اور امید وابستہ کرنا، اللہ کی مان کر زندگی گزارنا ہی کامیابی کا رستہ ہے. اگر ہم اللہ کی مان کر زندگی نہیں گزاریں گے تو پھر ہم ناکام ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے. اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرنا، دنیا کے خوف سے اپنے آپ کو آزاد کر لینا. 3 خوف ہوتے ہیں انسان کی زندگی میں. نمبر 1 موت، کہ کوئی مجھے مار نہ دے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ زندگی اور موت صرف میرے ہی ہاتھوں میں ہے. نمبر 2 کہ کوئی مجھے ذلیل نہ کر دے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ عزت اور ذلت صرف میرے ہی ہاتھوں میں ہے. نمبر 3 رزق، کہ کوئی میری نوکری نہ چھین لے، میری نوکری نہ برباد ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ رزق صرف میرے ہاتھ میں ہے. تو پھر ڈر کس چیز کا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. میرے رب کے فیصلے کمال ہیں، ان فیصلوں میں زوال نہیں. وہ عطا کرے تو شکر اس کا، وہ نہ دے تو ملال نہیں. بہت خوب، بہت ماشاء اللہ. مریم کون سی کلاس میں آپ؟ میں 5 ہوں. ابھی 5 میں، اتنی چھوٹی سی اور اتنے بڑے جو ہے وہ کام کر رہی ہیں آپ، جی کیسا لگتا ہے؟ جی بہت اچھا لگتا ہے. تو خوشی ہوتی ہے؟ ماما پاپا کس طرح سے خوش ہوتے ہیں، کس طرح سے پراؤڈ فیل ہوتا ہے جب ریلیٹیوز میں جاتے ہیں، جب دوستوں میں جاتی ہیں؟ جی جب میں کہیں بھی جاتی ہوں، مطلب یہ جیسے میں اپنی آنٹی کے گھر جاتی ہوں تو وہ بھی میرے کزنس بھی مجھ سے سنتے ہیں کہ نعت سناؤ، ایسے مطلب مجھے کہتے ہیں. مریم جو ہے وہ شاعری بھی کرتی ہیں. مریم کیا کیا کرتی ہیں آپ؟ جی میں یونیورسٹیز میں جا کے شاعری سناتی ہوں. سنائیں ہمیں بھی. جی
کب کون کس کا ہوتا ہے، سب جھوٹے رشتے ناتے ہیں، سب جی رکھنے کی باتیں ہیں، سب اصلی روپ چھپاتے ہیں، اخلاص سے خالی لوگ یہاں کے لفظوں کے تیر چلاتے ہیں، ایک بار بسا کر آنکھوں میں پھر ساری عمر رلاتے ہیں، موسم کے پرندے لوگ یہاں کے جو لوٹ کے پھر نہیں آتے ہیں، وہ لوگ کہاں چلے جاتے ہیں جو لوٹ کے پھر نہیں آتے ہیں، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دار الغرور، یہ مچھر کا پنکھ، یہ ریت کا پانی، یہ دھوکے کا گھر، یہ دھوکے کا جہان، یہ سب چیزیں ایک دن ختم ہو جائیں گی، ان کا اینڈ صرف موت ہے۔ بہت خوب۔ جی ناظرین، یہ ہمارے ساتھ مریم اکمل تھیں جنہوں نے اتنی چھوٹی سی عمر میں 3.5 سال کی عمر میں جب بچہ جو ہے وہ کھیلتا ہے اور دنیا کی اسے ہوش ہی نہیں ہوتی، تب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نصب یاد کیا اور پھر اسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر پیش کیا، خود گئی اور سلیوٹ بھی کیا۔ تو آپ کو ان سے ملوایا، یقیناً آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان فائقہ رانا کو دے اجازت، اللہ حافظ۔